بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے، اس سفر معراج میں ایک ایسی بات جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اختصم الملأ الاعلیٰ، مالا اعلیٰ کے فرشتے جھگڑ رہے تھے، وَنَاظَرُوا فِي أَرْبَعَ مَسَائِلَ مِقْدَارَ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال وہ اس مسئلے میں مناظرہ کرتے رہے، اور لم يوفقوا لحلها، 1000 سال تک مناظرے کے بعد بھی وہ اس کو حل نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو بتایا کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہاری ان مشکلات کو حل کر دے گا جس میں تمہارا مناظرہ چل رہا ہے، فَتَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ لِأَجْلِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی، تضرع کیا کہ یا اللہ جو ہمارے اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے جس میں ہم 1000 سال سے جو ہے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اس کو ہمارے پاس بلا تاکہ ہم اس سے اپنے مسئلہ حل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر بلایا، مقام کعبہ قوسین پر بلایا، اور پھر ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 4 مسائل کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، محبوب یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، فی الکفاراتی والمنجیاتی والدرجاتی والمہلکاتی، یہ 4 چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں، کفارات میں، منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں میں، والدرجات اور درجے بلند کرنے والی چیزوں میں، والمہلکات اور ہلاک کر دینے والی چیزوں میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ قال صدقت یا محمد، اے محبوب آپ نے سچ کہا۔ ثم قال یا ملائکتی، پھر اللہ نے کہا میرے فرشتوں، وجدتم حلا للمشکلات فاسألوا اشکالکم، تم نے پا لی اس ہستی کو جو تمہاری مشکلات کو حل کر دے گی، اب اس سے حل کروا لو۔ قال اسرافیل، اسرافیل نے کہا مل کفارات یا رسول اللہ، کفارات کیا چیز ہے؟ یعنی کفارات کا مطلب ہے کہ بندے کے گناہوں کا کفارہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ فقال، حضور نے فرمایا، اسباغ الوضوء فی المکارہ، اس وقت وضو کرنا جب دل وضو کرنے کو نہ کرے، طبیعت مزاج سردی ٹھنڈ کی وجہ سے، سستی کمی کی وجہ سے وضو کرنے کو جی نہ، اس وقت بھی اسباغ الوضوء، خوب اچھی طرح وضو کرنا، جی یہ کفارات میں سے پہلا کفارہ ہے۔ والمشی بالاقدام الى الجماعت، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کے جانا، یہ دوسری چیز جو کفارات میں سے بن سکتے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اب اگلی نماز کا انتظار رہے کہ کب ظہر آئے اور میں پڑھوں، ظہر پڑھ لی تو کب انتظار رہے عصر کا۔ تو یہ جو انتظار صلاۃ ہے بعد صلاۃ، یہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ اور پوچھا، میکائیل نے پوچھا، قال میکائیل من درجہ، درجات کیا ہیں؟ یعنی بندے کے درجے کن چیزوں سے بلند ہوتے ہیں؟ فقال اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے سے، افشاء السلام، سلام کو رواج دینے سے، یعنی ہر بندے کو سلام کرنا، وصلاۃ باللیل والناس نیام، اس وقت رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو۔ یہ ہے درجات کی بلندی کا سبب بننے والی چیزیں۔ پھر حضرت جبریل نے کہا مل منجیات، نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فقال خشیت اللہ فی السر والعلانیت، اللہ سے ڈرنا ظاہراً بھی اور باطناً بھی، چھپ کر بھی اللہ سے ڈرے اور ظاہر طور پہ بھی اللہ سے ڈرے، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ والقصد فی
فقر والغنا، اور میانہ روی اختیار کرنا تنگ دستی میں اور امیری میں. جب امیر ہو تب بھی میانہ رو رہے، اور جب فقر ہو تب بھی. والعدل فی الغضب والرضا، اور غصے میں اور رضا کے اندر دونوں میں انصاف کریں. جی یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو نجات دینے والی چیزیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا بل مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فقالا شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں. کنجوسی، کنجوس آدمی ساتھ وہ خواہش بھی رکھے کہ بھئی میری اطاعت بھی کی جائے. یہ کنجوس ہے، اوپر سے وہ خواہش رکھتا ہے کہ میری بات مانے، سب لوگ میرے پیچھے چلے. یہ ایسی چیزیں جو ہلاک کر دیتی بندے کو. کوئی بھی کسی کنجوس کے پیچھے نہیں چلتا. جو بندہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لوگ ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. ہوا متبع، ہلاک کرنے والی دوسری چیز ہے خواہشات کی پیروی. اور تیسری چیز ہے ایجاب المرء بنفسی، عجب، تکبر میں مبتلا رہنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. یہ تین چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی کل ذالک صدقت، محبوب آپ نے سچ کہا. یعنی یہ جو فرشتے 1000 سال سے اس مسئلے میں جھگڑا کر رہے تھے، آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا اور آپ نے سچ کہا، آپ نے درست فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں معراج کے باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان کے مسائل کو حل فرمایا. اور اس چیز معراج کے باب میں یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات، کہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو یہ رسول پاک کو بتایا گیا کہ محبوب آپ کی ساری امت کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو حسن یوسف دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا. جی آپ کی ساری امت کو کیا ہوگا؟ پہلے آسمان پر جناب آدم ملے، دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ ملے، تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے، اور چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم جو افضل الانبیاء بعد نبینا، یعنی ہمارے نبی کے بعد نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئی. آپ نے خون کی نہر دیکھی، خون تھا اس میں، نہر تھی پوری، اور بندے اس میں غوطہ زن تھے، یعنی گرے ہوئے تھے اور باہر نکلنا چاہتے تھے. اور جب باہر آتے تھے تو فرشتے پھر دھکا مار کے ان کو کنارے سے پھر درمیان میں کر دیتے. تو پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا، عرض کی جبریل نے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہے. سود خور جب کسی کا مال حاصل کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو اسے اس کی درد، دکھ، تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی مجبوری کا کوئی پاس ہے، وہ اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے اس کو. اور دیکھا کہ ایک بندہ ہے، وہ بہت بڑی گٹھری جو ہے وہ باندھے ہوئے ہے، اور اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھا نہیں پاتا، زور لگاتا میں اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھوں، لیکن نہیں رکھ سکتا. وہ پھر اس کو کھولتا اور سامان اس میں رکھتا ہے، پہلے نہیں اٹھائی جا رہی تو اس کو اور زیادہ بھاری کر رہا ہے. تو حضور نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے عرض کی، حضور یہ آپ کی امت کے بددیانت لوگ ہیں، جن کے پاس امانت رکھی جائے گی اور وہ اس میں بددیانتی کریں گے
تو یہ ان کو مثالی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، بڑے بڑے کینچ تھے اور ان سے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، خطیب ہے، واعظ ہے، جب خطاب کرتے ہیں تو بلے بلے کر دیتے ہیں، لیکن خود ان کا کردار اس واعظ کے خلاف ہوتا ہے۔ اور پھر حضور پاک نے دیکھا کہ ایک فصل ہے، اگتی ہے اور وہ اس کو کاٹتے ہیں تو پھر پیچھے سے اگ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر اگ جاتی ہے، یعنی پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے شہید ہیں، تو اللہ ان کو اتنا اجر دے گا کہ جتنا بھی جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو آئی آپ کو بہت زیادہ، خوشبو آپ نے سونگھی تو بتایا گیا کہ یہ خوشبو ہے فرعون کی بیوی کی جو معاشطہ تھی، جو اس کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تھی تو اس نے تعوذ کیا تھا جی۔ تو اس نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں اللہ کا نام لیا۔ اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو پھر اس کو آگ کے خندق کے اندر اس کو پھینکا گیا، آگ جلائی اور اس کے اندر اس کے بچوں کو پھینکا گیا، تو وہ اس کی خوشبو تھی۔ آپ نے پھر دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سر جو ہیں ان کو کوٹا جا رہا ہے، سر نیچے اوپر بھاری پتھر مارتے ہیں جی، اور وہ سر پھر صحیح ہو جاتا ہے جی، پھر جب تھوڑی دیر صحیح ہوتا ہے پھر اس سر پر پتھر مارتے ہیں۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھتے، یعنی فرض نماز کا ٹائم آتا ہے، اذان ہوئی یا نہیں ہے نماز کے لیے، تو یہ فرض نمازوں کے تارکین جو ہیں ان کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نمازیں پڑھ لیتا ہے، اپنے سر کو زمین پر اللہ کے دربار میں رکھ دیتا ہے تو اپنے سر کو بچا لیتا ہے، اپنے سر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لتر تھوڑ کھا رہے جی، یہ جو کانٹے والے پھل کھا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے اعتراض کیا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر وہ کانٹے دار پھل کھائیں گے اور کانٹے کھائیں گے، تو کیسے بندہ کانٹے کھا سکتا ہے؟ کھا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال ارشاد فرمائی کہ دیکھو اونٹ جتنے مرضی کانٹے کھائے، کانٹے اس کی زبان میں یا اس کے منہ میں چبھتے نہیں، جتنا مرضی کانٹا اونٹ اس کو چبائے گا تو اس کے منہ میں کانٹے نہیں چبھیں گے، اس طرح وہ بندے بھی کھائیں گے جی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا پکی، یہ بڑی لذیذ خوشبودار، تو اس ہنڈیا کو چھوڑ کے کچھ لوگ ہیں وہ بدبودار اور گندی ہنڈیا کے منہ میں مار رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کے تو گندی عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک لکڑی ہے، جو بھی گزرتا ہے اس کو وہ چمٹ جاتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے، رستے میں گزرنے والا کوئی بندہ بھی اس لکڑی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ راستے میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کی مثال ہے کہ جو رستے میں سڑکوں میں چوکوں میں بیٹھتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو ایسے تاکتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، گورتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو جی، کہ یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا لے کے جا رہا ہے، یہ کون ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں
معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آپ نے ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے۔ جب رونے لگے، یعنی یہ جو 7 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، ملاقات سب نبیوں سے ہوئی، 7 کو صرف بیان کیا گیا، منہم من لم نقصص منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، یعنی کچھ ایسے نبی ہیں جن کے قصے بیان کیے گئے اور کچھ کے قصے نہیں بیان کیے گئے، تو ان کے قصے بھی ہیں لیکن وہ بیان نہیں کیے گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے جب رسول پاک کی ملاقات ہوئی تو وہ رونے لگے، تو پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ مائب کی، اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ کیسا لڑکا جو میرے بعد پیدا ہوا اور اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی، تو مجھے تو اس وجہ سے رونا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا اس پر کہ وہ جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو اپنانے کی اور اس کی اسباب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ